بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب ہے کتاب الاسراء اور شیخ اکبر کی روحانی معراج، اور اس میں باب ہے مناجات او ادنا۔ پہلے ہم مناجات کعبہ کا حسین پچھلی دفعہ پڑھی تھی، اور ابھی اس کے بعد مناجات او ادنا ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں۔ اور شیخ فرماتے ہیں، سالک کہتا ہے پھر اس نے میرے پر بنائے۔ اچھا، پچھلی دفعہ جب ہم نے پڑھی تھی تو شیخ رفارف پہ پہلے اڑ کے آئے تھے، بیٹھ کے آئے تھے، اس کے بعد کوئی ایک فرشتہ ان کو یعنی کہ اگلی مناجات کعبہ کا حسین تک لے کر آیا تھا، خود اڑ کے نہیں آئے تھے۔ تو اب یہاں پر جب پہنچے ہیں تو یہ بتا رہے ہیں کہ جی اس نے میرے پر بنائے اور ان پروں سے اڑ کر میں حضرت او ادنا تک پہنچا۔ تو کعبہ کا حسین میں جو نہیں ہے وہ پر، وہاں سے اڑنے کی وہ آپ کو وہ صلاحیت ملی کہ اڑ کے پھر اب آپ جو نہیں ہے یہ مناجات او ادنا تک پہنچے۔ اس سے پہلے آپ اڑ کے نہیں پہنچے تھے، کسی سواری کے تحت ہی چل رہے تھے۔ تو یہ وہ اسی کی بات ہو رہی ہے نا، شیخ انہی کو الفاظ کو لے کے چلے ہیں۔ اور یہ مناجات سے مراد یہی ہے نا کہ کعبہ کا حسین اگر ایک مقام ہے تو او ادنا اس سے اگلا مقام ہے، کیونکہ او ادنا کا مطلب یہی ہے کہ کعبہ کا حسین سے بھی کم، تو یہ اس سے اگلا مقام ہوا نا۔ لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ شیخ کے پر چونکہ بن گئے ہیں اور آپ کو اڑنے کی صلاحیت مل گئی ہے جو اس سے پہلے نہیں تھی، تو یہ جو ہم نے پیچھے بھی سنا پڑا تھا کہ ہوا میں جو ہے وہ سالک اڑتا ہے، محمدی جو ہے وہ ہوا میں اڑتا ہے اور عیسوی جو ہے وہ پانی میں چلتا ہے۔ تو میرے خیال میں جب یہ کعبہ کا حسین سے آگے جاتا ہے تبھی اسے وہ صلاحیت ملتی ہے، تبھی اسے وہ صلاحیت ملتی ہے کہ وہ ہوا پہ اڑ سکے، اس سے پہلے مجھے نہیں لگتا کہ جس سے بندہ اڑ سکے۔ خیر جو بھی ہے تو یہ ایک مثالی برزخی ہے، لیکن چلے سمجھنے کے لیے آگے کہتے ہیں اڑ کر حضرت او ادنا تک پہنچا۔ جب اس حضرت کے سین میں اترا تو اس کے اسماء کی دیواروں پر بیٹھا، تو میں نے یہ اشعار کہے، تو اس کے اسماء کی دیواروں پر بیٹھا۔ اب یہاں پر ابن سعودکین نے لکھا ہے کہ چونکہ دیواریں جو ہوتی ہیں وہ گھر کا ستر ہوتی ہیں، تو اسماء الہیہ جو ہیں وہ ذات کا ستر ہے۔ تو اب کعبہ کا حسین اور ادنا جب آپ جا رہے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ذات کی طلب، اس کی جستجو میں جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر شیخ نے نا اسماء کا کنایا استعمال کیا کہ اسماء کی دیواروں پر بیٹھے، ظاہری بات ہے ذات تک تو نہیں پہنچ سکتے، اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ دیواروں تک پہنچا، ذات تک ہاں، نہیں پہنچا۔ تو دیواروں کو اسی وجہ سے کہہ دیا تاکہ وہ بندہ سمجھنے والا سمجھ جائے۔ اچھا، لیکن وہاں سے جو اب ہے نا اشعار جو ہیں وہ شیخ نے بڑے زبردست اس مقام پہ گئے ہیں۔ تو پہلا شعر ہے، من الذی لم یزل ینادی الی الذی لم یزل مجیبا، لم یزل ینادی الی الذی لم یزل مجیبا۔ کون ہے جو ہمیشہ سے پکار رہا ہے اور کون ہے جو ہمیشہ سے جواب دے رہا ہے؟ تو اس کے ابن سعودکین نے اس کے حاشیے میں لکھا ہے کہ جی آیان ثابتہ جو نہیں ہمیشہ سے پکار رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سے وجود کی طالب ہیں، اور حق تعالیٰ جو نہیں ہے وہ ہمیشہ سے ان کی پکار کا جواب دے رہا ہے۔ اور یہ سوال جو ہو رہا ہے وہ اسماء کے ذریعے سے ہو رہا ہے، اور اگر اسماء نہیں ہوں گے تو نہ سوال ہے تو نہ جواب ہے۔ شیخ کا یہ جو اسماء کا کانسیپٹ ہے نا یہ بڑا کلیئر ہے، کیونکہ ابھی میں پچھلے دنوں کی ابھی کل کی بات ہے، تجلیات الہیہ کے اوپر مقدمہ جب لکھ رہا تھا تو اس میں تجلی ذات کے حوالے سے مختلف صوفیاء کے جو شیخ کے بعد آئے ہیں، زیادہ تر لوگوں نے تو اختلاف کیا ہی نہیں ہے، لیکن چند لوگ جو بعد میں آئے ہیں تو ان کے اختلاف کو بھی میں نے کہا کہ چلیں اس دفعہ دیکھتے ہیں، لکھتے ہیں کہ جو بندہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ بات کر رہا ہے وہ کیا ہے۔ تو اکثر صوفیاء جو ہے نا وہ شیخ کی بات سے متفق ہیں کہ ذات تک رسائی نہیں ہے، جو شیخ کے بعد آنے والے ہیں، لیکن اس میں سے چند لوگوں نے نا اس سے بھی اختلاف کیا ہے، اور وہ اس کی ساری تفصیل جو ہے وہ مقدمے میں ہم نے لکھی، خاص طور پر شیخ احمد سرندی کے والے سے، مجدد الثانی جو مشہور بھی ہیں، تو وہ جو ہے نا انہوں نے بڑی پورے باب چیپٹر پورے مکتوبات اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، لیکن جب وہ میں نے اس کا تھوڑا سا تفصیل میں جا کے دیکھا ہے، اس کا انالیسس کیا نا، تو ان کی بات جو نہیں ہے وہ بالکل عجیب سی ہے، ان کی اپنی جو بات ہے اس کے اندر بھی وہ میل نہیں کھاتی، ہاں وہ کلیئر نہیں تھی، مطلب وہ اپنی بات آگے جا کے خود ہی رد ہو جاتی ہے، پیچھے والی بات کچھ اور ہے، آگے والی کچھ اور ہے، بیچ میں یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ ذات میں تفکر سے منع کیا گیا ہے، اور پھر آگے یہ بھی کہہ دیتے ہیں اگر ہم نہیں پہنچے تو پھر فائدہ کیا ہے، اور پھر شیخ پر اعتراض بھی کہہ دیتے ہیں، شیخ تو ڈر گئے ہیں جی، وہ تو آگے گئے نہیں ہیں، ہاں، اور وہ جی آگے جانے بھی نہیں دیتے، کسی سالک کو بھی نہیں جانے دیتے آگے، شیخ ڈر گئے ہیں، اور دیکھیں ہم نہیں ڈرے، ہم آگے جائیں گے، یہ، اور کہتے ہیں جو ادھر آگے جاتا ہے وہ فنا ہو جاتا ہے، اس کا بچتا بھی کچھ نہیں ہے۔ تو خیر جو بھی ہے، تو یہ اسماء کی جو شیخ کے نزدیک ہے نا یہ بڑی اہم ہے، کہ شیخ نے کہا نا کہ اس کے اسماء کی دیواروں پہ بیٹھا، تو یہ اسماء ذات کا ستر ہے، تو بندہ اسماء تک ہی جاتا ہے، آگے نہیں جاتا۔
آگے جناب، اسحرت عینی اطلت بینی اورستنی الوجدہ والنہیبہ. اب فرما رہے ہیں کہ تو نے میری آنکھ کو جگایا، یعنی کہ میری آنکھ کی نیند تو نے چرا لی، اور تو نے میرا شوق بڑھایا، اور تو نے مجھے وجد کا لباس اڑایا. تو یہاں پر اب آپ شاید دیکھ رہے ہیں کہ شیخ جو نا وہ تینوں چیزیں بیان کر رہے ہیں، وجد بھی اور یہ بھی. اور تو اب یہ جو ہم نے رفارف والے اشعار پڑھے تھے نا، تو اس میں بھی شیخ نے ایک ذکر کیا تھا واجد کا، اور انہوں نے کہا تھا کہ وَمِن وَاجِدٍ قَدْ قَامَ مِن مُتَوَاجِدٍ فَأَبْدَى لَهُ الْوَجْدُ الْوُجُودَ وَمَانَهَا، کہ ایک واجد بھی تھا کہ جو متواجد سے والے درجے سے ترقی پا کے وجد تک پہنچا، تو وجد نے سے وجود تک پہنچایا. اب شیخ اپنا بھی بتا رہے ہیں کہ جی تو نے بھی مجھے وجد کا وراثت پہنچائی ہے، یعنی کہ اپنا مقام بتا رہے ہیں کہ میں نے بھی اس کیفیت کو آزمایا ہے. آگے کہتے ہیں سیرتنی فی الہوائے فریدن، تو نے مجھے محبت میں فرید بنا دیا، یکتا بنا دیا. متیمن ہائمن غریبن، کہ میں جو ہوں عشق کا مارا ہوں، میں عشق میں پاگل ہوں، اور میں ایک اجنبی ہوں. تو یہاں پر آپ نے اجنبی کی بات کی، اور ان اشعار میں بھی آپ نے اجنبی کی بات کی تھی، اور فرمایا تھا کہ وَمِن غُرْبَةٍ وَالْمَكْرُ فِيهَا مُذَمَّن، اور ایک اجنبی ہے لیکن اس میں ایک مکر بھی چھپا ہوا ہے. اور آگے فرمایا تھا وَمِنْ اسْتِلَامٍ حَلَّ فِي مُضْمِرِ الْعَشَاء، اور ایک استلام کی بات کی تھی. تو یہاں پر شیخ وہی جو رفارف العلا میں جو آپ نے کیفیات بیان کی ہیں نا، تو اپنے لحاظ سے اپنے بارے میں بھی آپ نے انہی کیفیات میں سے کچھ کیفیات جو نہیں ہیں وہ بتائی ہیں. اور یہ جو آپ نے کہ سیرتنی فی الہوائے فریدن، کہ تو نے مجھے خواہش میں یکتا بنا دیا، تو اس سے ریلیٹڈ بھی آپ نے ایک شعر بتایا تھا کہ وَمِن ناشرٍ یوماً جناح یقینہ، اس میں لکھا تھا کہ ایک وہ شخص ہے جو اپنے یقین کے پر پھیلاتا ہے، یطیر و یسری فی الہوائے بلا ہوا، کہ وہ ہوا میں بغیر کسی خواہش کے اڑتا ہے. اور یہاں پر آپ نے فرمایا کہ فطرت بہ الی حضرت اوطنا، کہ اس نے میرے پر بنائے تو میں ان میں اڑ کر حضرت اوطنا تک پہنچا. تو جو رفارف العلا میں آپ نے کیفیات بتائی تھی، تو وہ ساری آپ نے اپنے بارے میں بھی بتائی کہ میں نے اس کو پایا ہے. اچھا، اس کے بعد جناب اشعار ختم ہوتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں کہ نظم میں کیا، نثر میں کیا کہتے ہیں. پھر کہتے ہیں جی حق تعالیٰ نے فرمایا، بولا یہی میرا ارادہ ہے، یعنی کہ جو اوپر تو نے اپنی کیفیات بتائی ہیں نا، یہی میرا ارادہ ہے کہ تیرے ساتھ یہی کچھ ہونا چاہیے، یا عاشق کے ساتھ، یا میرے طرف جو بھی پہنچے گا تو راستہ یہی ہے کہ ادھر سے ہی اڑ کے آئے گا. آگے کہتے ہیں اور اسے مان اور میری تقدیر تجھ پر نافذ ہے، لہٰذا میری مشیت کو اپنی چاہت جان. یعنی کہ جو بس میں نے تجھے کہہ دیا ہے، جو بتا دیا، یہی میری مشیت ہے، یہی میرا ارادہ ہے، تو بس اپنا سارے تسلیم خم کر اور آگے چل. آگے کہتے ہیں جی اے سالک، میں تجھے حضرت او ادنا میں آزمانا چاہتا ہوں، کیا تو قرآن کی آیات میں صورت در صورت جواہر اور موتیوں والے اشارات کے حقائق تک پہنچا تاکہ تیرے لیے بھی صورت کا کمال ہو. تو یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ جی کیا تو بھی اس لیول پہ پہنچا ہے کہ تجھے قرآن کے وہ چیزیں حقائق پتہ چلی ہیں؟ تو میں ابھی تجھے آزماؤں گا تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ نہیں. تو یہ اس حوالے سے اس کا حاشیہ پڑھتے ہیں 46 نمبر، اس میں کیا لکھا ہے. اچھا، یہ جو ہے نا کہ فرمایا جواہر القرآن و درر ہی، کہ قرآن کے جواہر، قرآن کی آیات میں صورت صورت جواہر اور موتیوں والے اشارات. تو یہ کتاب جو نہیں ہے کہ امام غزالی کی کتاب کا نام ہے جواہر القرآن و درر ہی، اور اس میں آپ نے تمام جواہر اور موتی جمع کی ہیں. جواہر سے مراد معرفت والی آیات ہیں. امام غزالی نے اس حوالے سے 763 آیات نقل کی ہیں قرآن مجید کی. اسی طرح موتیوں سے مراد وہ آیات ہیں جو عمل کا تقاضا کرتی ہیں. امام غزالی نے اپنی اس کتاب میں 741 عملی آیات ذکر کی ہیں. تو یہ جو ہے یعنی کہ قرآن کی اس لحاظ سے کلاسیفیکیشن آپ کہہ لیں کہ کون سی آیت کس کی طرف اشارہ کرتی ہے، اس کی ڈیٹیل کیا ہے، اور کیا تجھے قرآن کا بنیادی علم پتہ ہے کہ نہیں پتہ، تو یہ اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اور جواہر جو ہے وہ معرفت کی. ہاں، یہ پیچھے حاشیہ نمبر 46 لکھا ہوا ہے 341 نمبر صفحے پہ، وہ ساری تفصیل آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں. کہتے ہیں میں اس کی وضاحت اور قدر کے مطابق تجھ سے زبان ترجمان میں مناجات کرتا ہوں، جیسے میں نے ابو حامد الغزالی کو جواہر القرآن و درر ہی میں بتایا. میں نے ہی انہیں ان کے دور میں اول مقام دلایا. اب حق تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جی امام غزالی کو یہ ساری کہانی، ساری تفصیل سب کچھ بتایا تھا جو انہوں نے کتاب لکھی تھی، تو میں نہیں بتایا تھا، کوئی اپنی عقل سے وہ نہیں لکھتے رہے. اس حقیقت سے آشنا کیا کہ اس جیسا کلام نہ لکھا گیا اس سے پہلے کسی نے نہیں لکھا، پہلی دفعہ امام غزالی نے لکھا. یہاں تک کہ معرف کی انتہا اور حقیقت ختمیت والا یہ تیرا حسین دور آیا.
یہاں تک کہ اب تیری باری آئی ہے تو اب ہم نے تجھے ان سے بھی زیادہ باریکی میں بتایا، اور اب ہم تجھے ان سے بھی زیادہ بتا رہے ہیں کہ تفصیل اس کے اندر اور باریکیاں کیا ہیں. تجھے وجود کی اس شاعری سے بلند کیا، اس میں سنجیدہ اور غیر سنجیدہ کو الگ کیا. وجود کی اس شاعری سے بلند کرنے سے مراد ہے کہ یہ صرف وجودی لیول کی بات نہیں ہے نا، یہ ظاہری وجود سے اٹھ کے پھر آگے جو اس کے حقائق اور برزخی، اور وہ کیونکہ شاعری تو ہوتی برزخ میں ہی ہے نا، خیال میں ہوتی ہے ساری، تو وہاں سے برزخ کے پیچھے جا کے پھر آپ کو جو حقائق حقیقت ملتی ہے اس حقیقت کے مطابق جو نہیں ہے، آپ اس کو اس وجود میں ظاہر میں اس کو ظاہر کرتے ہیں. اسی لیے کہا سنجیدہ غیر سنجیدہ کو الگ کیا. سنجیدہ غیر سنجیدہ سے مراد ہے کہ جو چیز جس لحاظ سے اس کی حقیقت ہے، چاہے ظاہر میں اس کو کسی طرح سے بھی وہ شو ہو رہی ہے، تو اس کو فرق کرنا، اس کو بلند کرنا، اس کو دیکھنا. اور تو نے اسے اختراعی اسلوب میں بنا. اختراعی اسلوب، اختراع مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پہلی دفعہ کریٹ کرنا. تو اختراعی اسلوب میں بنا کہ امام غزالی نے تو کیا ہی تھا، لیکن شیخ نے اس کو بھی اور ڈیٹیل میں جا کے مزید تفصیل سے اس کو آگے کلاسیفائی کر کے بتایا کہ جی یہ کیا ہے. مختلف رنگوں والے صاف خالص جبے کی طرح پہنا. تو مختلف رنگ یعنی کہ ہر اس میں دیکھیں نا، کوئی معرفت والی آیت ہے تو اس کا کوئی اور رنگ ہوگا، کوئی عمل والی ہے، کوئی واز والی ہے، کوئی امر والی ہے، کوئی نئی والی ہے، جتنے بھی ہوں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مختلف رنگوں والے خالص جبے کی طرح پہنا. یہ کنواری کا موتی ہے جسے چھوا نہ گیا. تو یہ جو تجھے چیز مل رہی ہے یہ تجھے پہلی دفعہ ہی مل رہی ہے، اس سے پہلے کسی کو نہیں ملی. پس تم دونوں کا فرق واضح ہے، تم دونوں کا ربط کی راہ کا ربط ظاہر ہے. تو اب آگے یہی کہ جی ٹھیک ہے، میں نے اس کو بھی امام غزالی کو بھی دیا ہے، میں تجھے بھی دے رہا ہوں، اور لیکن تم دونوں میں جو فرق ہے وہ بھی واضح ہے کہ ایک کو جو ہے وہ کسی اور طرح سے دیا گیا ہے اور دوسرے کو کسی اور طرح سے دیا گیا. وہ یوں، اب فرق کیا ہے، وہ یوں کہ ہم نے تیرے لیے ان جواہر اور موتیوں کو ایک ہی لڑی میں پرویا، جب کہ ان کے لیے یہ نظم دوری والی حضرت فرق میں بنایا. تو ان کے لیے حضرت فرق میں تھا اور شیخ اکبر کے لیے حضرت جمع میں تھا. ایک پہلے بھی پڑھے مگر میں نے سمجھ پھر بھی نہیں آئی اس گل دی. حضرت فرق تو وہی ہوتی ہے نا کہ جس میں دوئی کی بات ہوتی ہے، اور حضرت جمع وہ ہوتی ہے کہ جس میں وہ کرسی سے اگلے جو مقامات ہوتے ہیں. تو حضرت فرق امر و نئی والی ہوگی تو بالکل سادہ سادہ جو ہوتی ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے اور یہ نہیں کہا اور یہ کرنا ہے. لیکن حضرت جمع ہے کہ آپ نے دونوں کو بیلنس کس طرح کرنا ہے، جیسے ہم نے جلال جمال اور کمال کی بات کی ہوئی ہے، تنزیہ تشبیہ اور پھر اور تنزیہ اور تشبیہ دونوں کو اکٹھے لے کے کس طرح چلنا ہے، یہ اس کی بات ہے. تو اسی وجہ سے کہا نا کہ ان کے لیے جو ان کو بتایا گیا تھا نا وہ صرف ویسا ہی تھا، سادہ سادہ. اب شیخ کو جو ہے نا وہ اگلی سٹیج کا ڈیٹیل کا سارا پورا، ہاں جمع والا ہے. اسی لیے ان کے کلام پر غور کرنے والا اس نسبت کے راز تک نہیں پہنچ پاتا جو میں نے ان کے ہاں رکھی ہے. یعنی کہ وہاں پر چونکہ فرق میں ہے نا تو بندہ خود سے اس کو جو نہیں ہے وہ جمع نہیں کر سکتا. تو شیخ تو بتاتے ہی ایسے ہیں نا کہ جمع کر کے، جمع کا مطلب ہے کہ ایک آیت کے 2 یا 3 رخ خود بتا دیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہے. ورنہ ایک رخ اگر آپ کو بتایا جائے ایک آیت کا کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، عمومی طور پر علماء کے نزدیک بھی جس طرح ہوتا ہے ایک رخ بتا کے بس یہی مطلب ہے، تنزیہ والا رخ بتا دیتے ہیں. تو پھر آپ کو دوسرا رخ تو بتا ہی نہیں، تو آپ نے جمع کیا کرنا ہے، یا پہلے آپ کو دوسرا رخ ملے پھر آپ جمع کریں گے نا. تو اس وجہ سے کہا ہے کہ یہ اس نسبت کے راز تک نہیں پہنچ پاتا. ان کے کلام میں چونکہ فرق والی بات ہے تو ایک آدھ رخ بتا کے بس وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. تصویر کا ایک رخ دکھاتی ہے نا، ہاں تصویر کا ایک رخ دکھاتے ہیں، دوسرے کا پتہ نہیں، دوسرا رخ دیکھتا ہے بندہ کہتا ہے یہ کون آ گیا، اس کا انکار کر دیتا ہے وہ. ہاں کہتے ہیں جب کہ تیری مناجات میں تجھ پر ان نسبتوں کا راز اور اس کے سبب کا عالی مقام بھی ظاہر ہوتا ہے. ہاں شیخ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ شیخ کو حق بتا رہا ہے کہ جو میں نے تجھے بتایا اور پھر جس طرح سے تو آگے بتائے گا تو یہ دونوں رخ جائیں گے. جب دونوں رخ جائیں گے تو نسبتوں کا راز اور اس کے سبب کا عالی مقام، تو یہ تجھے ساری پوری چیز سمجھ میں آ جائے گی، ہر چیز وہ جڑ جائے گی، پوری جمع ہو جائے گی. تو یہ میرے خیال میں بس اتنا ہی کافی ہے آج کے لیے.